ہم دولتوں کے ڈھیر میں ہیں تو مسلمان ہیں، ہم عہدوں کی چوٹی پر ہیں تو مسلمان ہیں، ہم جھگے میں ہیں تو مسلمان ہیں، ہم غریب ہیں تو مسلمان ہیں، ہم بھوکے ہیں تو مسلمان ہیں، ہمارے دسترخوان پر نعمتوں کی بوچھار ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم تو غربت میں بھی، امارت میں بھی، بھوک میں بھی، کھانے میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، ہم تو ہر قدم پر یہ پوچھیں گے میرے مولا کی چاہت کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میرے رب کی اس چاہت کے پورا کرنے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ کہ میں تو مسلمان ہوں، کہ شادی ہے تو مسلمان کی شادی ہے۔ اسی لیے وہ جن کے پیٹ سے عبداللہ ابن مبارک وجود میں آئے تھے، وہ امام المحدثین، کہ یوں ہی ہو گیا تھا۔ مشیر بھی ایسے کہ گھروں کے چوکیدار کہ میں تو مسلمان ہوں، باغ کا رکھیوال ہے۔ خراسانی آیا، کہنے لگا ارے بھائی انار ایک توڑ کے لے آیا، کھٹا تھا، ارے بھائی دوسرا لا میٹھا، دوسرا لایا کھٹا تھا، تیسرا ارے اتنے دنوں سے تو یہاں ہے اور تجھے یہ تمیز نہیں کہ کھٹا کون سا درخت، میٹھا کون سا کا، میٹھے کا کون سا درخت۔ حضور جامے سے باہر نہ ہو جائیے، جامے سے باہر نہ ہو جائیے۔ میرا آپ کا جو معاملہ طے ہوا تھا وہ باغ کی رکھیوالی کا طے ہوا تھا، پھلوں کے چکھنے کا نہیں ہوا تھا۔ آپ ہوئے نہ ہوئے، وہ علیم، وہ خبیر، وہ سمیع، وہ بصیر، مجھے اس کا خیال تھا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی جانے نہ جانے، میرا اللہ علیم ہے، میرا اللہ بصیر ہے، میرا اللہ سمیع ہے۔ قسم ہے جو میں نے کبھی آپ کے درخت کا پھل چکھا ہو، رکھے والی ضرور کی۔ آدمی کو پہچانتا ہے، آدمی کو پہچانتا ہے، فوراً قدر ہوئی، بھائی یہ تو بہت قابل قدر، کہنے کو تو رکھیوال ہے اور کہنے کو تو چوکیدار ہے، لیکن بڑا پکا مسلمان ہے، بڑا پکا مسلمان ہے۔ بھائی ہمارا خیال یہ ہے کہ اب تمہیں یہاں باغ کی رکھیوالی سے وہاں اپنے گھر لے جاویں، وہاں اپنی ہماری کوٹھی پر، کہ جی حضور ہمیں تو کام کرنا ہے، یہاں کروا لیجئے، وہاں کروا لیجئے، بہت اچھا۔ کہنے کو گھر کا چوکیدار ہے، کیسا وفادار ہے، کیسا خیر خواہ ہے۔ ایک دن دیکھا کہ صاحب بہادر باہر آئے اور چہرہ یوں، منہ یوں لٹکا ہوا، چہرے پہ 12 بج رہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا، گستاخی معاف، آج تو میں آپ کو بہت ہی رنجیدہ خاطر دیکھ رہا ہوں، کیا بات؟ اے چل کام کر اپنا۔ وہ گھر میں کچھ ہوا تھا۔ حضور آپ کے راز لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ کے گھر کا اور آپ کے در کا نمکخوار ہوں۔ اگر کوئی پریشانی ایسی ہے کہ بندہ ناچیز کام آ سکتا ہے تو جو اللہ نے عقل، سمجھ، جان، قوت دی ہے آپ کی خدمت انجام دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ گھر میں ابھی بات ہوئی تھی، لڑکی کے پیغام یہاں سے اور وہاں سے اور ان سے اور ان سے آ رہے تھے۔ اجی حضور اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میری ایک درخواست ہے، میرا اسی لیے کہتے ہیں اپنے مشیر ان کو بناؤ جو تمہارے خیر خواہ ہوں اور جو امانت دار ہوں، کہ یہ نبیوں کی صفت ہے، انی لکم ناصح امین۔ ہر نبی نے کہا ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم امانت دار ہیں۔ اغراض سے بھرے ہوئے کبھی صحیح رائے نہیں دے سکتے۔ کہ فرعون کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا تھا، اس کے جو دائیں بائیں تھے نا، انہوں نے کہا حضور خالی کلمہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے آپ، ہیں جی یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ دولت، یہ حکومت، یہ سب اچھا نہیں ہم نہیں مانتے۔
یوں کہتے ہیں کہ فرعون کی جہنم اور فرعون کی آخرت خراب ہوئی ان کے مشورے والوں کی اپنی اغراض اور اپنی نفسانیت کی وجہ سے، کہ اس گھر کے رکھے والے نے کہا جی اتنا پریشان ہونے کی بات، اگر آپ یہودیوں کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں تو کسی دولت مند کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں دولت اصل ہے، نصارہ کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں تو کسی حسین و خوبصورت کو دیکھ لیجئے، زمانے جاہلیت کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں تو حسب اور نسب اور خاندان وہ سارا دیکھ لیجئے، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ سیدھا سادہ صاف، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ ہے تو دو چیزیں دیکھ لو، اخلاق دیکھ لو اور دینداری دیکھ لو، فزوجوہ فوراً شادی کر دو۔ اور آگے فرما بھی دیا اگر ان دو چیزوں کو بنیاد نہ بنایا، اخلاق کو اور دینداری کو، فساد کبیر، بڑا فساد ہوگا، پھر وہ شادی خانہ آبادی کا سبب نہیں ہوگی، وہ خانہ بربادی ہوگی۔